بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش سکون ہوتی ہے، جس کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے سجدے میں چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے آپ اور ساتھ سکون بھی چاہتے ہیں تو یہ ناممکن ہے۔ آپ کبھی سکون میں نہیں رہ سکتے۔ سکون اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ ناظرین، نزلہ زکام کی صورت میں ایک کپ پانی میں ادرک کا چھوٹا ٹکڑا اور ایک دار چینی کی اسٹک ابالیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو اس میں ایک چمچ شہد ملا کر چسکیاں لے کر پئیں۔ اگر کھانسی مسلسل آ رہی ہو تو کالے چنے بھون کر ان پر کالی مرچ چھڑکیں اور گرم کھائیں۔ اس کے بعد 1 گھنٹے تک پانی نہ پئیں۔ ناظرین، معدے میں تیزابیت یا جلن محسوس ہو تو 1 گلاس ٹھنڈا دودھ بغیر چینی کے گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں۔ یہ فوری سکون دیتا ہے۔ قبض کا پرانا مسئلہ ہو تو رات کو سوتے وقت 1 گلاس نیم گرم دودھ میں 1 چمچ ارنی کا تیل کیسٹر آئل ملا کر پینے سے صبح پیٹ صاف ہو جاتا ہے۔ جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ صبح نہار منہ 3 کھجوریں کھا کر اوپر سے 1 گلاس دودھ پی لیں۔ یہ بہترین ٹانک ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے کے لیے صبح سویرے لہسن کا 1 جوا چھیل کر نہار منہ پانی کے ساتھ نگل دیں۔ ناظرین، وزن کم کرنے کے لیے 1 گلاس نیم گرم پانی میں آدھا لیموں اور 1 چمچ شہد ملا کر روزانہ نہار منہ پینے کی عادت ڈالیں۔ حافظہ تیز کرنے کے لیے رات کو 7 بادام اور 1 چمچ سونف پانی میں بھگو دیں۔ صبح بادام چھیل کر سونف کے ساتھ چبا کر کھا لیں۔ جوڑوں میں درد ہو تو سرسوں کے تیل میں تھوڑا سا لہسن اور ادرک جلا کر اس تیل سے روزانہ رات کو مالش کریں۔ ناظرین، گردے کی پتھری نکالنے کے لیے دن میں زیادہ سے زیادہ پانی پئیں اور خربوزے کے بیجوں کا مغز نکال کر کھائیں۔ دانت میں اچانک درد اٹھ جائے تو 1 لونگ لے کر اسے دانت کے نیچے دبا لیں یا لونگ کا تیل روئی پر لگا کر متاثرہ جگہ رکھیں۔ بد ہضمی دور کرنے کے لیے پودینہ، ہری مرچ اور انار دانے کی چٹنی بنا کر ہر کھانے کے ساتھ استعمال کریں۔ ناظرین، جسم میں خون کی کمی ہو تو روزانہ 1 گلاس تازہ گاجر کا جوس نکالیں اور اس میں تھوڑا سا چقندر شامل کر کے پئیں۔ اگر ہچکی نہ رک رہی ہو تو 1 چمچ چینی زبان پر رکھیں اور اسے آہستہ آہستہ چوسیں۔ ہچکی بند ہو جائے گی۔ ناظرین، گلے میں خراش یا سوجن ہو تو 1 گلاس نیم گرم پانی میں آدھا چمچ نمک ڈال کر دن میں 3 بار غرارے کریں۔ جنہیں نیند نہ آتی ہو وہ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلوں پر سرسوں کے خالص تیل کی مالش کریں۔ سکون کی نیند آئے گی۔ ذہنی تناؤ کم کرنے کے لیے سبز چائے میں چند پتے پودینہ اور الائچی ڈال کر پئیں۔ یہ اعصاب کو سکون دیتی ہے۔ ناظرین، پیٹ میں مروڑ یا درد ہو تو 1 چمچ اجوائن اور چٹکی بھر کالا نمک نیم گرم پانی کے ساتھ لیں۔ کولیسٹرول کم کرنے کے لیے روزانہ دوپہر کے کھانے کے بعد 1 سیب چھلکے سمیت کھائیں۔ یہ شریانوں کو صاف رکھتا ہے۔ کمر درد سے نجات کے لیے فرش پر سخت چٹائی بچھا کر سوئیں اور سوتے وقت کمر کے نیچے تکیہ بالکل نہ رکھیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے میتھی دانہ بہترین ہے۔ اسے پیس کر سفوف بنا لیں اور صبح شام آدھا چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ ناظرین، آنکھوں کی بصارت تیز کرنے کے لیے گاجر کا جوس کثرت سے پئیں اور روزانہ صبح گھاس پر ننگے پاؤں چلیں۔ منہ میں چھالے ہو جائیں تو ان پر تھوڑا سا شہد لگائیں یا کیلے کے چھلکے کا اندرونی حصہ رگڑیں۔ گرمیوں میں بخار کی شدت کم کرنے کے لیے مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر اس میں پودینہ ڈال کر رکھیں اور وہ پانی پئیں۔ ناظرین، دمہ کے مریض 1 چمچ شہد میں تھوڑا سا پیاز کا رس ملا کر روزانہ چاٹیں۔ اس سے سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہڈیاں مضبوط کرنے کے لیے سفید تلوں کا استعمال کریں۔ روزانہ 1 چمچ تل کھانے سے کیلشیم کی کمی پوری ہوتی ہے۔ پاؤں میں سوجن ہو تو 1 بالٹی نیم گرم پانی میں 2 چمچ نمک ڈال کر 15 منٹ تک پاؤں اس میں ڈبو کر رکھیں۔ کان میں درد ہو تو سرسوں کے تیل میں لہسن کا 1 جوا جلا کر ٹھنڈا کر لیں اور 2 قطرے کان میں ڈالیں۔
پیارے ناظرین، آدھے سر کا درد ہو تو لیموں کے چھلکے پیس کر پیشانی پر لیپ کریں، اس سے درد میں راحت ملتی ہے۔ سخت تھکاوٹ کے بعد تازہ لیموں کے شکنجی بنا کر پئیں، یہ جسم میں نمکیات کی کمی پوری کرتی ہے۔ رنگت نکھارنے کے لیے 2 چمچ بیسن میں تھوڑا سا دہی اور ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں اور 20 منٹ بعد دھو لیں۔ چہرے کے دانوں سے نجات کے لیے نیم کے پتے پانی میں ابال کر اس پانی سے چہرہ دھوئیں یا پتوں کا پیسٹ لگائیں۔ اگر جلد بہت زیادہ خشک ہو تو رات کو سونے سے پہلے ناریل کے تیل کے چند قطرے چہرے پر ملیں۔ چکنی جلد کے لیے ملتانی مٹی میں ارگ گلاب ملا کر چہرے پر لگائیں، یہ اضافی تیل جذب کر لیتی ہے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے دور کرنے کے لیے آلو کے باریک قطرے کاٹ کر 15 منٹ کے لیے آنکھوں پر رکھیں۔ ناظرین، ہونٹوں کی سیاہی ختم کرنے کے لیے لیموں کے رس میں تھوڑی سی چینی ملا کر ہونٹوں پر ہلکا سا رگڑیں۔ ہاتھ نرم اور ملائم کرنے کے لیے گلیسرین، ارگ گلاب اور لیموں کا رس برابر مقدار میں ملا کر رات کو لگائیں۔ بال گر رہے ہوں تو تازہ ایلو ویرا جیل نکال کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور 1 گھنٹے بعد دھو لیں۔ ناظرین، سر کی خشکی دور کرنے کے لیے دہی میں 1 لیموں نچوڑ کر بالوں میں لگائیں اور آدھے گھنٹے بعد شیمپو کر لیں۔ بالوں میں چمک لانے کے لیے انڈے کی زردی میں 2 چمچ زیتون کا تیل ملا کر لگائیں۔ چہرے کے کھلے مسام بند کرنے کے لیے برف کے ٹکڑے کو کپڑے میں لپیٹ کر چہرے پر ہلکا مساج کریں۔ ناخنوں کو چمکدار بنانے کے لیے تھوڑے سے زیتون کے تیل میں 5 منٹ تک ناخن ڈبو کر رکھیں۔ چہرے کی جھریوں کے لیے رات کو سونے سے پہلے روغن بادام کے چند قطرے لے کر اوپر کی طرف مساج کریں۔ ناظرین، اگر دھوپ سے رنگ کالا ہو گیا ہے تو ٹماٹر کا گودا چہرے پر ملیں اور 10 منٹ بعد دھو لیں۔ بالوں کو لمبا کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں کڑی پتے ڈال کر اتنا پکائیں کہ پتے کالے ہو جائیں، پھر اس تیل کو چھان کر استعمال کریں۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں کے لیے موم بتی پگھلا کر اس میں تھوڑا سرسوں کا تیل ملائیں اور سوتے وقت ایڑیوں پر لگا کر جرابیں پہن لیں۔ سفید بالوں کو روکنے کے لیے آملہ اور ریٹھا کا سفوف باقاعدگی سے سر دھونے کے لیے استعمال کریں۔ گردن کی سیاہی دور کرنے کے لیے لیموں کا چھلکا گردن پر 5 منٹ تک رگڑیں اور پھر دھو لیں۔ ناظرین، چہرے کے مسامات کی صفائی کے لیے گرم پانی کی بھاپ لیں، اس سے بلیک ہیڈز آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ جلد کی قدرتی کلیننگ کے لیے کچے دودھ میں روئی بھگو کر چہرہ صاف کریں، ساری دھول مٹی نکل جائے گی۔ پلکیں لمبی اور گھنی کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے انگلی کی مدد سے تھوڑا سا کیسٹر آئل پلکوں پر لگائیں۔ ناظرین، دانت پیلے ہو گئے ہوں تو میٹھا سوڈا اور لیموں کا رس ملا کر پیسٹ بنائیں اور ہفتے میں 1 بار اس سے دانت صاف کریں۔ پسینے کی بو دور کرنے کے لیے نہانے کے پانی میں تھوڑی سی پھٹکری شامل کر لیں، سارا دن تازگی رہے گی۔ چہرے کے فالتو بال صاف کرنے کے لیے آٹے کے چوکر میں تھوڑی ہلدی اور پانی ملا کر رگڑیں، بال آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گے۔ اگر ناخن بار بار ٹوٹتے ہوں تو روزانہ لہسن کا 1 جوا لے کر ناخنوں پر 5 منٹ تک رگڑیں۔ ناظرین، چمکدار جلد کے لیے دن بھر میں کم سے کم 10 سے 12 گلاس پانی ضرور پئیں تاکہ زہریلے مادے خارج ہوں۔ جسم پر مسیں نکل آئیں تو ان پر روزانہ پیاز کا رس لگائیں، کچھ دنوں میں مسیں جڑ جائیں گے۔ چہرے پر تازگی لانے کے لیے ارگ گلاب کی بوتل فریج میں رکھیں اور دن میں کئی بار چہرے پر سپرے کریں۔ آنکھوں کی سوجن دور کرنے کے لیے استعمال شدہ ٹی بیگز کو فریزر میں ٹھنڈا کر کے آنکھوں پر رکھیں۔ ناظرین، ہونٹ گلابی اور نرم رکھنے کے لیے روزانہ رات کو سوتے وقت ناف میں سرسوں کا تیل لگائیں۔ اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو آٹے کا 1 چھوٹا سا پیڑا بنا کر سالن میں ڈال دیں، وہ اضافی نمک جذب کر لے گا۔ پیاز کاٹتے وقت آنکھوں سے پانی آئے تو پیاز کاٹنے سے پہلے اسے 10 منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں۔ چاول ابالتے وقت اگر 1 چمچ سرکہ یا لیموں کا رس ڈال دیں تو چاول آپس میں جڑیں گے نہیں
اور کھلے کھلے بنیں گے۔ انڈا ابالتے وقت پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال دیں، اس سے انڈا پھوٹے گا نہیں اور چھلکا بھی آسانی سے اترے گا۔ ہری سبزیوں کو دیر تک تازہ رکھنے کے لیے انہیں کسی گیلے کپڑے یا اخبار میں لپیٹ کر فریج میں رکھیں۔ تانبے کے برتنوں کو چمکانے کے لیے آدھے لیموں پر نمک چھڑک کر برتن پر رگڑیں، برتن نائیں جیسا ہو جائے گا۔ کچن میں چونٹیاں زیادہ ہوں تو ان کے سراہوں کے پاس تھوڑی سی ہلدی یا نمک چھڑک دیں اور چونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ ناظرین، دودھ ابالتے وقت دیچکی کے اوپر کے کناروں پر تھوڑا سا گھی یا مکھن لگا دیں، دودھ ابل کر باہر نہیں گرے گا۔ گھر سے مکھیاں بھگانے کے لیے فرش دھونے والے پانی میں تھوڑا سا نمک اور فینائل ملا کر پونجا لگائیں۔ چمڑے کے جوتوں کی چمک بحال کرنے کے لیے نیمبو کے استعمال شدہ چھلکے ان پر رگڑیں اور پھر نرم کپڑے سے صاف کر لیں۔ فریج سے ناگوار بو ختم کرنے کے لیے ایک پیالی میں کوئلے کا ٹکڑا رکھ کر فریج کے کونے میں رکھ دیں۔ ناظرین، گوشت جلدی گلانا ہو تو ہنڈیا میں کچے پپیتے کا ایک ٹکڑا یا ایک چھوٹی سپاری ڈال دیں، گوشت مکھن کی طرح گل جائے گا۔ کچن کی بند گلی کھولنے کے لیے ایک پیالی میٹھا سوڈا نالی میں ڈالیں اور اوپر سے ایک جگ گھولتا ہوا پانی ڈالیں۔ ناظرین، کپڑوں سے بال پوائنٹ کی سیاہی کا داغ دور کرنے کے لیے داغ والی جگہ پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر تھوڑی دیر چھوڑ دیں اور پھر دھوئیں۔ اگر نیا جوتا تنگ ہو تو اس کے اندر گیلا اخبار ٹھونس کر رات بھر کے لیے چھوڑ دیں، جوتا تھوڑا کھل جائے گا۔ سرخ مرچ کے پاؤڈر کو کیڑے سے بچانے کے لیے اس میں تھوڑا سا نمک اور ایک چمچ سرسوں کا تیل ملا کر رکھیں۔ آٹے کو سونڈی اور کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے آٹے کے کینسٹر میں چند سوکھے ہوئے نیم کے پتے رکھ دیں۔